میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم شامل ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن میں۔ یہ پروگرام برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کی تشریحات پر مشتمل ہے، اور اس میں ہم ترتیب وار ذوق نعت کتاب سے آپ کے لکھے ہوئے کلاموں کو سمجھتے ہیں، مشکل الفاظ بھی جانتے ہیں، ان کے معنی اور ان کی تشریحات بیان کی جاتی ہیں۔ آج جو کلام ہمارے سامنے ہے اس کے 20 اشعار ہیں، بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ کلام ہے یہ، اور کافی پڑھا بھی جاتا ہے یہ کلام، اور اس کے اشعار بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں کہ وجد کرنے کو دل کرتا ہے۔ کلام ہے: دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک شعر ہے، انشاءاللہ آپ کو طرز میں بھی سنائیں گے، آپ جھومتے ہوئے محبت کے ساتھ سنیے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے۔ دم اضطراب، اضطراب کہتے ہیں تکلیف کو، ٹینشن۔ جب بھی ٹینشن میں ہوں میں، دم اضطراب، ٹینشن کے وقت، یا مراد کوئی بھی ٹینشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی تکلیف، یا موت کا وقت بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے سب سے بڑا تکلیف کا وقت وہ بتایا جاتا ہے کہ ہوگا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے تو آسانی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے، خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دنے راتی، میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے، یہ بھی کسی کا شعر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا خیال جو ہے یہ بھی عاشقوں کے لیے بڑا تسکین آمیز ہے، اور کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آئے تو میرے دل میں چین آ جائے، سکون آ جائے، اور میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے۔ یہ چین کیا ہے؟ یہ خیال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں: تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو نی سے دور بھاگے جن تجھ پہ پیار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جن تجھ پہ پیار آئے۔ یعنی اے میرے دل، تیری وحشتیں، وحشت یعنی عجیب و غریب کام، تیرے الٹے کام، تیرے مجھے مار ڈالنے والے کاموں سے مجھے کیوں نہ عار آئے۔ عار یعنی گھن آئے، مجھے کیوں تیرے ان کاموں سے، تیرے ان اندازوں سے تکلیف ہو، مجھے عار ہو، مجھے پریشانی ہو، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ یعنی جس آقا کریم علیہ السلام کو تجھ پہ پیار آئے، جو تجھے بچائیں، تجھے سنبھالیں، تو انہی سے دور بھاگے۔ تو یہاں دل سے مراد ہو سکتا ہے نفس ہو، کہ نفس حضور سے دور لے کے جاتا ہے، اور خواہشات بھی دل سے مراد لی جا سکتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں محبت فرمائے اور ہمارا نفس ہمیں ان سے دور لے کے جائے، تو ہمیں نفس سے پھر کیوں نہ گھن آئے اور اس سے عار آئے، اس سے تکلیف پہنچے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں:
میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ عرض کرتے ہیں، دعا یہ شعر ہے کہ یا اللہ پاک میرے دل کو درد الفت دے، الفت یعنی محبت، محبت کا درد دے، محبت کا درد در حقیقت سکون ہے، تو کہہ رہے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے، یعنی یہ درد الفت کا سکون عطا فرما کہ میری بے قراریوں کو کبھی بھی قرار نہ آئے۔ جو بے قراری اے اللہ پاک تیری محبت میں ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہو، یہ بے قراری دور نہ ہو کبھی، تاکہ میں دنیا کی بے قراریوں میں نہ پڑوں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرہانے دم احتضار آئے، وہ اگر میرے سرہانے دم احتضار آئے۔ دم احتضار یعنی موت کے وقت اگر میرے سرہانے، میرے پاس اگر حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو نزع چین بخشے، نزع یعنی روح کھینچنے کا جو وقت ہے، یہ مجھے چین کا وقت ہو جائے، حضور کی زیارت جو ہو رہی ہے، اور موت زندگی دینے والی ہو جائے، موت میرے لیے حیات آور ہو جائے، کہ پھر تو سرکار کا کرم ہو گیا، تو سرکار کرم کریں گے اور مجھے وہ عظیم زندگی عطا کریں گے جو مرنے کے بعد اللہ والوں کو ملتی ہے۔ تو بس سرکار علیہ السلام کا کرم موت کے وقت چاہیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، نہ فغاں کے ڈنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے، نہ فغاں کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے۔ سبب وفور رحمت، رحمت کے بڑھنے کا سبب، وفور یعنی کثرت، رحمت کی کثرت کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ میری بے زبانی، بے زبان جو ہوتا ہے نا، جس کو بولنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، اس پر دینے والے کو زیادہ رحم آتا ہے، یار اس بے زبان کو دے دو، یہ تو صحیح سے مانگنا بھی نہیں جانتا۔ تو میری بے زبانی یہ سرکار کی زیادہ کرم نوازی کی وجہ بن جاتا ہے کہ نہ فغاں کے ڈھنگ، فغاں یعنی پکار، رونا اور مانگنا، نہ فغاں کے ڈھنگ آتے ہیں مجھے، نہ مجھے بات کرنا آتا ہے، نہ پکارنا آتا ہے کہ کیسے بڑوں سے مانگا جاتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ نہ آنا ہی کرم زیادہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کھلے پھول اس پھبن کے، کھلے بخت ہر چمن کے، کھلے پھول اس پھبن کے، کھلے بخت ہر چمن کے، میرے گل پہ صدقے ہو کر جو کبھی بہار آئے، میرے گل پہ صدقے ہو کر جو کبھی بہار آئے۔ اس شعر میں کہہ رہے کہ کبھی بہار آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا پھول، میرے آقا، میرا گل یعنی حضور علیہ السلام
پر اگر بہار حاضری دے، حضور کے پاس حاضر ہو اور حضور پہ قربان جائے تو پھر وہ بہار جدھر جدھر جائے گی وہاں کے پھول خوشبودار ہو جائیں گے اور بخت چمن کے کھل جائیں گے، یعنی قسمت کھل جائے گی اس باغ کی جہاں سے وہ مدینے پہ قربان ہونے والی بہار گزرے گی۔ بہار کو بھی میرے مصطفیٰ کریم جو ہے وہ نکھار دیں گے، اور نارملی تو پھولوں کو بہار نکھارتی ہے لیکن مدینے والے پھول سے بہاریں بھی نکھرتی ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے۔ یعنی ایسا پیار، ایسی محبت تو ہم نے کسی محبوب و محب میں نہیں دیکھی جیسی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، کہ جس کو حضور چاہتے ہیں وہ خدا کا پیارا بن جاتا ہے، جو حضور کا پیارا ہوتا ہے وہ خدا کا بھی پیارا ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ اکرام اور دیگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے پیارے ہیں وہ سب رب کے بھی پیارے ہیں۔ تو یہ رب کا اپنے محبوب سے پیار ہے نا، کہ محبوب جو تیرا ہوگا وہ میرا بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ وہ عالی شان اور عظیم الشان محبت ہے جس محبت کو ہم نادان تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس کی حقیقت اور اس کی بلندیاں کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے، کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں مجھے علم موجودہ تکلیف کو کہا جاتا ہے، اور غم کسی سابقہ تکلیف کے بارے میں سوچنے پر جو ہے وہ ایک پریشانی ذہن میں ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے مجھے کیا درد ہو غم کا، یا مجھے غم کی کیا تکلیف ہو۔ یہ بڑا پیارا شعر ہے کہ غم اور علم دونوں کو بار بار استعمال کیا ہے، اور کہہ رہے مجھے نہ علم کا غم ہے نہ غم کا علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے غم گسار یعنی غم کو دور کرنے والے میرے آقا غم اور علم کے علاج کی طرح میرے پاس آ گئے، میرے تشریف لے آئے دنیا میں، کائنات میں، اور ان کے صدقے میں انشاءاللہ میرے غم علم دور ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جو امیر و بادشاہ ہیں اسی در کے سب گدا ہیں، جو امیر و بادشاہ ہیں اسی در کے سب گدا ہیں، تمہیں شہر یار آئے، تمہیں تاجدار آئے، تمہیں شہر یار آئے، تمہیں تاجدار آئے۔ یعنی جتنے بھی دنیا کے امیر اور بادشاہ ہیں، سردار ہیں، سب آپ کے در کے سوالی ہیں، بھکاری ہیں، گدا ہیں، اور شہریار یعنی سلطان، بادشاہ، اور تاجدار بھی بادشاہی کو کہتے ہیں جو تاج پہنتا ہے۔ تو شہریار اور تاجدار تو آپ ہی ہیں، بس آپ ہی ہیں، تم ہی آپ ہیں، اور جو امیر و بادشاہ ہیں سب آپ کے در کے گدا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جو چمن بنائے بن کو، جو جینا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جینا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے، میرے باغ میں الہی کبھی وہ
بہار آئے. یعنی وہ بہار یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کبھی میرے باغ میں بھی ہو جائے. میرا جو دل ہے یہ ایک باغ کی طرح ہے، یا میرا جو گھر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، میرے گھر میں تشریف لائے. وہ آقا کے اگر صحرا میں جائیں تو صحرا کو چمن بنا دیں. بن صحرا جنگل کو کہتے ہیں، صحرا کو جنگل کو گلزار بنا دیں، چمن بنا دیں. اور چمن میں جائے وہ بہار تو اسے جنت بنا دے. جنا یعنی جنت. تو یا اللہ پاک وہ بہار کبھی میرے باغ میں بھی آ جائے. جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے. اگلے شعر میں کہتے ہیں یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر. یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر. جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. کیا خوب شعر ہے سبحان اللہ کہ یہ کریم، یہ میرے آقا وہ کریم ہیں، وہ سرور ہے. سرور یعنی بادشاہ ہیں کہ ان کے تو در پہ لکھا ہے کہ جسے دونوں جہاں چاہیے ہو نا وہ بھی آ جائے. دونوں جہانوں کی بھلائیاں جسے چاہیے وہ امیدوار، امیدوار یعنی سوالی آئے، دونوں جہاں لے جائے، دو عالم کی نعمتیں لے جائے. کوئی کمی نہیں ہوگی اس بادشاہ کے خزانے میں سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں تیرے صدقے جائے شاہ یہ تیرا ذلیل منگتا. تیرے صدقے جائے شاہ یہ تیرا ذلیل منگتا. تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر یار آئے. تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر یار آئے. یعنی یا رسول اللہ آپ کے در پر تو بھیک لینے سارے شہریار، سارے بادشاہ حاضر ہوئے ہیں، اور کونے میں یہ ذلیل منگتا بھی کھڑا ہے. آپ پہ قربان جائے، آپ اس کی لاج رکھ لینا. ان بادشاہوں میں یہ بھکاری بھی کھڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھتکار دیا جائے. لیکن آپ کے کرم سے امید نہیں کہ اسے دھتکارو گے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا. آپ تو ہر غلام کی لاج رکھتے ہیں، میرا بھی کام کر دیجئے. اگلے شعر میں کہتے ہیں چمک اٹھے خاک تیرا بنے مہر ذرہ ذرہ. چمک اٹھے خاک تیرا بنے مہر ذرہ ذرہ. میرے چاند کی سواری جو سرے مزار آئے. میرے چاند کی سواری جو سرے مزار آئے. کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے مدینے والے چاند اگر میرے قبر میرے مزار پر آ جائے، میری قبر پر کرم فرما دیں، آپ کی سواری یہاں رک جائے، تو پھر خاک تیرا یعنی اندھیری خاک، قبر کی اندھیری جو مٹی ہے وہ چمک اٹھے خاک تیرا اور بن مہر ذرہ ذرہ. میرا جو قبر کا ذرہ ذرہ ہے مٹی کا وہ سورج بن جائے. اب دیکھیں سورج سے چاند کو روشنی ملتی ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ مدینے والے چاند سے ذرہ ذرہ سورج بن جائے گا. یہ جو ایک کمال کی لاجک یہاں بیان کی ہے نا کہ دنیا کے تو سورج سے چاند چمکتا ہے، لیکن مدینے والے چاند سے ذرہ بھی سورج بن جاتا ہے سبحان اللہ. تو بس حضور کرم فرمائے میری قبر پر ایک ذرا سی سواری لے آئے تو کام بن جائے سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں نہ رکے ذلیل و رسوا در شہریار پر نہ رکے ذلیل و رسوا در شہریار پر کہ یہ وہ نہیں ہے حاشا جنہیں تجھ سے عار آئے. یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ذلیل و رسوا
رک نہیں، در شہریار پر آ جا، شہریار یعنی بادشاہ، اس بادشاہ کے در پر ان کے روضے پر آ جا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جنہیں ذلیلوں سے اور کم تر منگتوں سے عار آئے، گھن آئے، عار یعنی گھن آنا، تو یہ وہ آقا نہیں ہے، یہ تو سب کو سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے، آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کی رحمت سے میرے جرم کم ہے، آپ کی رحمت زیادہ ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم۔ یہاں خیالی طور پر ایک کوما لگا دیجئے، آگے کی بات الگ ہے، اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، یعنی اس سے زیادہ نہ مجھے حساب کتاب آئے نہ گننا آئے، بس مجھے یہ پتا ہے آپ کی رحمت زیادہ ہے، میرے جرم کم ہے، اگرچہ میرے جرم کتنے بھی زیادہ ہوں پر آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ تو رحمت الہی کا جلوہ ہے، اور رب کی رحمت سے آپ کی رحمت ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں گل خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں، گل خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں، میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے، میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے۔ زاہد یعنی عبادت گزار، نیکوکار، یہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے پھول لے لو، مدینے کے خار مجھے دے دو، مدینے کا کانٹا مجھے دے دو اور جنت کے پھول لے لو۔ آپ کہہ رہے کہ نہیں بھائی، مدینے کے خار میرے پھول ہیں، یہ خار نہیں، کانٹے نہیں ہیں، تو پھول ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جیسے نہیں کوئی چیز آپ کے پاس ہے، دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے تو آمنے سامنے آتے ہیں اور تبادلہ ہوتا ہے، آپ کی چیز اس نے لے لی، اس کی چیز آپ نے لے لی، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میری چیز لے کے اپنی دینی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں بڑے ہوشیار آئے، رکھو اپنی چیز، میرے پھول مجھ کو دو، مجھے خار طیبہ نہیں دینا کسی کو، خار طیبہ ہی سے تو جنت کے پھول ملیں گے، میں کیوں کسی کو دوں، میرے پھول مجھ کو دیجئے۔ بڑے ہوشیار آئے، بڑے ہوشیار بنتے ہیں، نہیں میں تو مدینے کے کانٹے کسی کو نہیں دیتا، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بنے ذرہ ذرہ گلشن تو ہو خار خار گلبن، بنے ذرہ ذرہ گلشن تو ہو خار خار گلبن، جو ہمارے اجڑے بن میں کبھی وہ نگار آئے، جو ہمارے اجڑے بن میں کبھی وہ نگار آئے۔ یعنی اگر حضور علیہ السلام تشریف لائیں ہمارے اجڑے گھر میں، بن یعنی جنگل، ہمارا صحرا، ہمارا یعنی میرے دل میں، میرے گھر میں حضور اگر آئیں، نگار یعنی خوبصورت، وہ خوبصورت آقا کہہ رہے ہیں کہ حضور خوبصورت اگر تشریف لے آئے میرے گھر میں تو کیا ہو، ذرہ ذرہ گلشن بن جائے، اور کانٹا کانٹا گلبن یعنی پھول کی جڑ، پھول کے نیچے جو جڑ ہوتی ہے نا وہ بن جائے، اور میرے گھر میں ہر طرف بہار ہی بہار ہو، پھول ہی پھول ہو اور خوشبو ہی خوشبو ہو، بس حضور اگر تشریف لے آئیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے، وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کا صدقہ پالے،
آپ کے در کا ٹکڑا پالے، آپ کی عطا، صدقے سے مراد آپ کی عطا حاصل کر لے، تو عطاؤں کے ساتھ ساتھ وقار اور عزت بھی اسے ملتی ہے۔ جو ذلیل و خوار آئے، آپ کا صدقہ تو وہ شاندار صدقہ ہے کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ کے صدقے میں تو دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، جیب بھی بھرتی ہے اور لوگوں میں عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا صدقہ پاتا ہے، اس کی کیا بات ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تیرے در کے ہیں بھکاری ملے خیر دم قدم کی، تیرے در کے ہیں بھکاری ملے خیر دم قدم کی، تیرا نام سن کے داتا ہم امیدوار آئے، تیرا نام سن کے داتا ہم امیدوار آئے۔ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے داتا ہیں، داتا یعنی عطا کرنے والے، ہم آپ کا نام سن کر امید لے کر آ گئے ہیں، اب آپ کے در کے بھکاریوں کو آپ کے دم قدم کی خیر ملے۔ دم قدم کی خیر یہ صدقے کے معنی میں ہوتا ہے کہ بندے کا صدقہ، تو حضور کا صدقہ ہمیں ملے، کیونکہ آپ کا نام سن کر بڑی دور سے ہم بھکاری بن کر حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں دم قدم کی خیر عطا کر دیجئے۔ مقطع آخری شعر کہتے ہیں، حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ کہہ رہے ہیں حسن ان کا نام لے کر تو پکار، غم میں پکار کے دیکھ لے، یہ وہ نہیں جو انتظار لمبا کروا کے پھر آئے۔ ہاں بھائی کیا ہوا، جب کہ کافی مصیبت گزر چکی ہو، بندہ خود ہی اس کو صبر آ گیا ہو، یہ تو وہ ہیں کہ بس ابھی پکارو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ تو وہ ہیں کہ یہ غافل نہیں ہیں کہ جو انتظار کروا کر، پس انتظار یعنی بہت لمبا انتظار کروا کر آئے، انتظار کے بعد آئے، بلکہ یہ تو فوراً کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کلام مکمل ہوا، 20 اشعریے مکمل ہوئے۔ اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے، زندگی رہی۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا،